بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ایکسپیکٹڈ تھا، پاکستان آئی ایم ایف پروگرام میں جو ہے آ چکا ہوا ہے واپس سے. اور مطلب آئی ایم ایف پروگرام میں تو ہم پہلے سے ہی تھے. لگ بھگ 1 سال سے ہمارا آئی ایم ایف پروگرام منجمد تھا. اس کا کم از کم اسٹاک مارکیٹ اور جو ملک میں سرمایہ کاری کرتے ہیں اس کا بہت شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا. اور اس کا شدت سے انتظار اس لیے کیا جا رہا تھا کہ آئی ایم ایف جو ہے ایک مجموعی طور پہ حکومت کو پریشرائز کرتا ہے کہ کس طرح اس نے اصلاحات کرنے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اصلاحات اس لیے کراتا ہے کیونکہ آئی ایم ایف آپ کو قرضہ دیتا ہے، اور وہ قرضہ دینے کے بعد وہ اس چیز پہ پابند کرتا ہے کہ آپ اس طرح کے اصلاحات کریں کہ جب وہ قرضہ آئی ایم ایف کو واپس دینے کی باری آئے تو حکومتوں کو مسائل نہ ہو. پاکستان کا آئی ایم ایف سے پروگرام معطل پچھلے 1 سال سے 2 بنیادی اختلافات کی وجہ سے ہوا تھا. آئی ایم ایف جو ہے باضد تھا کہ نہ صرف بجلی کی قیمتیں بڑھائی جائیں بلکہ جو ہے وہاں پہ اصلاحات بھی ہوں. اصلاحات پہ کوئی 2 رائے نہیں ہے. اصلاحات بہت ضروری ہیں کیونکہ پاکستان میں دنیا کی سب سے مہنگی بجلی ہے، اور اگر آپ نے کارخانے چلانے ہیں، برآمدات کرنی ہے، اور اگر بجلی آپ کی مہنگی ہے تو آپ کہیں نہیں کھڑے ہو سکتے. حکومت نے جو ہے پچھلے چند ماہ میں آپ کے سامنے گردشی قرضے ختم کرنے کے لیے جو ہے آئی پی پیز سے معاہدے کیے، ان کے پرانے معاہدوں کو جو ہے تبدیل کر کے نئے معاہدے کی طرف لے آئی ہے. اس کے علاوہ بجلی کی قیمتیں آپ نے پچھلے 10-15 دنوں میں سنا ہوگا کہ خاطر خواہ بڑھا دی ہیں 10 سے 25% کے درمیان. ماضی میں جو ہے جو لائف لائن جو 50، 100 اور 300 یونٹ تک یوز کرتے تھے ان کی بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھتی تھی، اور جو ہے اوپر والے جو کارخانے یا جن کی زیادہ ان کی بجلی کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی تھی. جب وہ بجلی کی قیمتیں اتنی بڑھ گئیں تو جو جیسے کارخانے ہو گئے یا جو مالدار لوگ تھے انہوں نے اپنے گھر میں اپنا بجلی کا انتظام کر لیا. کسی نے سولر جسے کہتے ہیں یونٹ لگا لیا، کسی نے گیس کا جنریٹر لگا لیا، کوئی بیٹریوں سے یو پی ایس سے جو ہے اپنا کام چلا رہا تھا. اس سے کیا ہوا کہ جب حکومت نے اپنی بجلی پیدا کرنا شروع کر دی لیکن وہ اتنی مہنگی تھی کہ عام عوام یا کارخانے حکومت سے بجلی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب حکومت کچھ اس طرح کے بھی اقدامات کر رہی ہے. کچھ انہوں نے جو ہے پروگرامز بھی نکالے ہیں کہ سستی بجلی کر کے جو ہے یہ کارخانے حکومت سے خریدے. اس وقت کارخانوں کی اور حکومت کی لڑائی بھی چل رہی ہے. بہرحال یہ جو ہے کروٹ کس طرف بیٹھتی ہے، یہ جو بجلی کی قیمتیں ابھی بڑھائیں، لیکن ہمارا آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہو گیا. دوسری طرف آئی ایم ایف جو ہے ہم سے بار بار یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ ٹیکس ریونیوز کو بڑھائیں. اب ٹیکس ریونیو بھی وہی ہوا کہ جو مسلسل ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ ٹیکس کا بوجھ لادا جا رہا ہے، اور جو ٹیکس نہیں دے رہے ان سے ان کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی تھی. کل میں کامران خان صاحب کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا تو اس میں جو ہے ڈاکٹر وقار مسعود صاحب آئے ہوئے تھے. تو ایف بی آر جو ہے اس وقت پوری ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اپنے ٹیکس کے ریونیوز کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو لوگ ٹیکس کے نیٹ سے باہر ہیں ان سے ٹیکس میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ٹیکس چوری کر رہے ہیں ان سے ٹیکس لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو جسے کہتے ہیں کہ حکومت نے بعض جو ہے انڈسٹریز کو ایگزمپشنز دی ہوئی تھیں کیونکہ لابی بھی بہت ہوتی ہے، ان کو بھی آئی ایم ایف نے کہا کہ ان کے ٹیکس کی مراد کو آپ ختم کریں. تو بہرحال ایک اچھی خبر آ گئی، آئی ایم ایف پروگرام میں آ گئے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں آ جانا یا بحال ہو جانا کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. اچیومنٹ یہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف کا پروگرام اگر آپ کسی کی مدد لیتے ہیں تو اس طرح لیں کہ واپس آپ کو مدد لینے کی ضرورت نہ پڑے. ہم نے یہ 22واں میرے خیال سے، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، یہ آئی ایم ایف کا پروگرام 1980 سے لیا ہے. یعنی کہ 40 سالوں میں 22واں پروگرام. آپ لگ بھگ شاید ہی کوئی 1 آدھ 2 سال ہوتے ہیں ایسے بیچ میں کہ جس میں آپ آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں، آپ مسلسل ہیں. یہ ایک نیگیٹو پرسیپشن ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا سے پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں آتی، اور آپ کے پڑوس ملک انڈیا جیسے ملک میں سرمایہ کاری کے پہاڑ لگائے ہوئے ہیں. اب تو بنگلہ دیش بھی جو ہے ہم سے زیادہ سرمایہ کاری لیتا رہا آ رہا ہے، اور اس کے کارخانے اور اس کی ترقی کی بھی مثالیں دی جا رہی ہیں. حالیہ دور میں جو ہے سری لنکا بھی آئی ایم ایف پروگرام میں ہے. تو آج کل میں میری نظر پڑی تھی کہ سری لنکا بھی جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے چنگل سے نکل کے اس کا جو ہے کوئی متبادل ذریعہ بنا کے آئی ایم ایف کے پیسے دے کے
آزاد ہو جائے تاکہ وہ اپنی آزاد معاشی پالیسی بنانا شروع کر دیں. بہرحال یہ ہمیں اپنا آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل کرنا ہوگا, اور اس پروگرام کو ہم مکمل کر کے اس طریقے سے, جیسے مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ آئی ایم ایف پروگرام کی ابتدا ہوئی تھی تو اسد عمر صاحب نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کا انشاءاللہ آخری آئی ایم ایف پروگرام ہوگا. لیکن ابھی تک جو حالات نظر آ رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حکومت اپنے آخری سال میں کہیں یہ نہ ہو کہ الیکشن جیتنے کے لیے جیسے پچھلی حکومتیں کرتی رہیں وہ بھی غلطیاں کریں اور پھر آنے والی حکومت کو آئی ایم ایف میں جانا پڑے. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے, پیٹرول کی قیمتیں, اس ملک میں تیل پیدا نہیں ہوتا, باہر سے مہنگا آتا ہے تو آپ کو مہنگا بیچنا چاہیے. وزیر اعظم نے عوام کے پریشر میں تیل کی قیمتیں نہیں بڑھائیں. ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے سال بجٹ کو مساوی رکھنے کے لیے پاکستان میں کوئی ایسا سال نہیں گزرا 2004-05 سے کہ جس سال سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہ بڑھی ہوں. پہلا سال تھا 2019-20 جس میں تنخواہیں نہیں بڑھائی. انہوں نے سڑک میں آ کے اپنی بات منوا لی, اور اب حکومت مجبوری میں ان کو بھی 20-25% جو ہے تنخواہیں بڑھا دی ہیں. تو اگر ہم یہ کریں گے تو ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر نہیں نکلیں گے. بہرحال اب یہ آئی ایم ایف کا پروگرام آ گیا ہے, جو مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن جو تھی وہ پاکستان کو معاشی طور پہ ٹف ٹائم دے رہی تھی. اب جو وہاں پہ الیکشن سے چینج ہوئی ہے گورنمنٹ, تو تھوڑا سا ہم نے دیکھا کہ وہاں سے جو ہے اپوزیشن نہیں ہوئی, تو یہ پروگرام واپس سے بحال ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر ایف اے ٹی ایف میں بھی ہماری بحالی ہو جاتی ہے تو حکومت کو کوشش کرنی چاہیے کہ بزنس فرینڈلی پالیسیز بنائیں تاکہ گروتھ اور اس کو ٹیکس ملے, اور اس کے بعد جو ہے اپنی کمر جو ہے مضبوط کریں, اپنے ڈالر ریزروز بڑھائیں, اپنے خسارے کو کم کریں تاکہ مستقبل میں ہمیں آئی ایم ایف میں نہ جانا پڑے. لیکن ابھی آج کل سینٹ کے الیکشن ہے, اپوزیشن جو ہے کام نہیں کرنے دے رہی, تو اس وقت ہمارے ملک میں ہر سیاسی پارٹی کی جسے کہتے ہیں خواہش ہے کہ معاشی طور پہ پاکستان بدحال رہے. یہ دیکھیں, یہ کوئی پاکستان کی خدمت نہیں ہے. پاکستان کے لیے اچھا سوچیں, اگر آپ اچھا سوچیں گے تو جو ہے آگے آپ کو جو ہے اقتدار بھی ملے گا, سب کچھ ملے گا. لیکن اگر آپ کسی کی ٹانگ کھینچ کے کہ وہ برا لگے اور ہم اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن اس کے مقابلے میں پھر بھی اچھے لگیں, یہ پاکستان میں پالیسی چل رہی ہے. آنے والے دنوں میں جو ہے لگتا یہ ہے کہ اس کے فائدے ہم دیکھیں گے. ہمارے جو ہے ملک میں باہر سے ترسیلات اور بڑھ جائیں گی پاکستان کی, جو ہے دوسری طرف جو ہے اسٹاک مارکیٹس بھی بہتر ہو سکتی ہے, انویسٹر کانفیڈنس بھی بہتر ہوگا. لیکن ان سب کو جو ہے اگر یہ ہماری برآمدات اور فارن ایکسچینج ریزروز کے بڑھنے میں کام نہ آئے اور مستقبل میں اگر ہمارے آئی ایم ایف کے پروگرام نہ لینا پڑے تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر نہیں ہے اور ہم اپنا جیسے ایک بیکاری اپنا دن گزارتا ہے بھیک مانگ کے اور اگلے دن صبح اس کو پھر آنا ہوتا ہے, اگر ہم نے اس پالیسی پہ رہنا ہے تو پھر یہ آئی ایم ایف پروگرام پہ ہمیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ساتھ جو ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ حکومت اور سیاسی جماعتیں جو ہے معیشت کو سیاست سے الگ کر دیں, اور اب بہت ہو گیا, 22 پروگرامز اب لے چکے ہیں, اور پاکستان کو جو ہے اب خود مختاری کی طرف جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ.